غزوہ موتا جمادی الاول 8 ہجری۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے، اور یہ غزوہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ شرجیل بصرہ کے پاس حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت اور جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے زوم میں شرجیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کرا دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی مخالفت دبانے میں مصروف رہے، لیکن جو ہی اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کی امارت حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ روانگی سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ امیر ہوں، اور ان کے بعد مشورے سے سردار مقرر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیدت الوداع تک لشکر کے ہمراہ گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ موتا سرزمین شام کا ایک خوبصورت سا قصبہ ہے۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو شرجیل نے لشکر اسلام کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 50 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی، چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سدوس کے قتل کی خبر سن کر خوفزدہ ہو گیا اور قلعہ میں پناہ لی۔ پھر وہاں سے اس نے اپنے ایک اور بھائی کو کیسر روم کے پاس جو یلغار میں تھا مدد لانے کے لیے بھیجا، چنانچہ اس کے ہمراہ 1,00,000 فوج بھیج دی۔ بعض مورخین نے کہا کہ اس فوج کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ جب اس لشکر کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ہمیں واپسی کا حکم دیں یا کمک روانہ فرمائیں، لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، جس چیز یعنی شہادت سے تم ڈرتے ہو، اسی کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ مسلمانوں کو کبھی لشکر کی کثرت نے فتح نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدائے عز و جل نے کفار جو ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھے، ہم ہی کو فتح عطا فرمائی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ہمارا غازیانہ اسلام میں شمار ہوگا، یا شہادت نصیب ہوگی، تو اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، اور ہر صورت میں ہم خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے، جو ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، چنانچہ مومنین اور مشرکین کی صفیں مقابلے کے لیے آراستہ ہو گئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا علم سنبھالا اور کفار سے لڑنے لگے۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور آپ پیادہ پا لڑنے لگے۔ اچانک ایک کافر کی شمشیر سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا اور آپ نے علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو آپ اپنے دونوں پیروں کے درمیان علم کو سنبھالا اور کٹے ہوئے بازوؤں کے سہارے اونچا رکھنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں ایک کافر نے آپ کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر عبداللہ نے جھپٹ کر علم اسلامی کو اٹھا لیا اور کفار سے مقابلہ کرنے لگے، لیکن بہت سے کافروں کو جہنم پہنچا کر آپ بھی شہید ہو گئے۔ لڑائی کا عنوان ابتدا ہی سے کچھ بگڑا ہوا تھا۔ ان سرداروں کے شہید ہونے سے کفار کی ہمت اور بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو علم اسلام کو گرتا دیکھ کر کفار اس کی طرف دوڑے، لیکن ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو فوراً اٹھا لیا اور لشکر اسلام سے، جو اس وقت ہراساں اور مرعوب تھا، مخاطب ہو کر بولے، اے گروہ مسلمین،
تم لوگ کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں مبارزت کر کے ایک نیک کام کیا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ لشکر اسلام نے جواب میں کہا، ہم تمہاری امارت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اکرم نے جواب دیا، میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تم لوگ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت پر متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس رائے پر متفق ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے لیا۔ علم اسلامی کو لیتے وقت آپ نے حضرت ثابت بن اکرم سے کہا، تم مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہو اور مرتبے میں، کیونکہ تم اصحاب بدر میں سے ہو۔ لیکن حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ صحیح، مگر فنون جنگ میں مہارت، شجاعت اور مردگانی تمہارا ہی حصہ ہے۔ فی الوقت میں نے تمہیں ہی دینے کے لیے علم اٹھایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوئے تو مسلمان خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے سے قتیبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر تم موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ وہ تو تمہیں ہر جگہ آ پکڑے گی۔ پھر کیوں نہ میدان جہاد میں مردوں کی طرح جان دے دو؟ ذرا غور تو کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا اچھا ہے یا بزدلوں اور نامرادوں کی طرح بھاگتے ہوئے پشتوں پر دشمن کے تیر کھا کر نامرادی اور ذلت کی موت مرنا؟ یاد رکھو، جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں انہیں ذلت، خوف اور نامرادی سے نجات نہیں ملتی۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے سینے پر زخم کھائے اور سرخرو ہو کر اپنے معبود کے پاس دربار میں پہنچ جائے۔ کیا تم اس معمولی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر یوں ہی بھاگتے رہے تو کافر تم میں سے ایک کو بھی گھر نہ پہنچنے دیں گے اور تم سب بزدلوں کی موت مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر مسلمان سنبھلے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت انگیز پھرتی اور ہوش مندی کے ساتھ انہیں منظم کر کے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا۔ لڑائی پورے زور پر تھی کہ شام ہو گئی اور دونوں لشکروں نے اپنے اپنے پڑاؤ کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو میسرہ کو میمنہ کی جگہ استادہ کیا۔ اس صورت سے لشکر کی ایسی کایا پلٹی کہ دیکھنے والا یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ وہی لشکر ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ مشرکین نے جب لشکر کو اس ترتیب سے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ رات ہی رات میں مسلمانوں کو کمک مل گئی ہے۔ اس خیال نے ان پر ایسا ہراس طاری کیا کہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور راہ فرار اختیار کی۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظفر و منصور کیا اور دشمنان اسلام کو شکست ہوئی۔ جنگ مؤتہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری اور تدبر کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہاں 3000 مسلمان اور کہاں 1,00,000 کفار، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن تدبیر نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیا اور کافر خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے۔ جنگ مؤتہ میں دوسرے دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اسلام کی ترتیب کو بدل دینا ایک بہت بڑی جنگی تدبیر تھی جو خاطر خواہ طریقے پر کامیاب ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے ان دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دیں جو اپنی کثرت کے بل بوتے پر مٹھی بھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ معتبر روایتوں کے مطابق جنگ مؤتہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ جنگ مؤتہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کا رخ کیا اور رستے میں اس قلعہ والوں کا محاصرہ کیا جنہوں نے جاتے وقت پریشان کیا تھا۔ اس قلعے کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ سیف اللہ کا خطاب۔ جنگ مؤتہ میں لشکر اسلام کے امراء کے علاوہ 10 اور جلیل القدر صحابی بھی شہید ہوئے۔ معتبر ذرائع سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ مؤتہ کے تمام حالات سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لڑائی کے حالات سے آگاہ فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا اور وہ شہید ہوئے۔
پھر جعفر نے علم سنبھالا، وہ شہید ہو گئے، اور ان کے بعد ابن رواحہ نے علم سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان الفاظ کو ادا کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن رواحہ کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدا کی تلوار ہے علم سنبھالا ہے اور فتح پائی ہے۔ پھر فرمایا، یا الہی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری تلوار ہے، تو ہمیشہ اس کو فتح مند رکھیو۔ اسی دن سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ ہو گیا۔